السلام علیکم سامعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی بعد امتکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ ودخلوا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی کلمے والی دولت سے نوازا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ آج دنیا میں کئی لوگوں کو اس کی علم نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، مسلمان کا کلمہ کیا ہے، ایمان والوں کا کلمہ کا معنی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، یہ سارے چیزوں کا بتانا ہم کو ضروری ہے۔ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کامیاب کرنے والا، ناکام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا اولاد نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے برابر ساری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان مومن مرد عورت کے لیے۔ اس سے ہٹ کر اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا عقید اسلام ہے۔ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ، یہ حضرت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ عقید ختم نبوت والی اسلام کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہر پیغمبر نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے اخلاق، اپنی کردار اور صبر و جمیل کے ساتھ لوگوں کے اندر دین اسلام کا پرچم لہراتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، ان کو ذبح کرنے گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے 3 راتوں کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتے۔ ہر پیغمبر نے اللہ ہی کو پکارتے، اللہ کے غیر کو نہ پکارتے۔ ابراہیم آئے، اللہ کو پکارے، حسبنا اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، اللہ کو پکارے۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے، مچھلی والے پیغمبر، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کو پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح کئی پیغمبر کو مثال بے مثال پیغمبر ہے کہ اتنی صبر و جمیل کے ساتھ اپنے دین اسلام کو پھیلاتے گئے، لوگوں کے اندر چل پھر کر، مار کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، برداشت کرتے ہوئے، ہر ایک کی بات کو برداشت کرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دین کا کام کرتے تھے۔ محترم دوستو، مثال کے طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ خود نے ان کی صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حدود درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، بیویوں کو، مسکینوں کو اور نیک اور تنگ دستوں کو خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائشی اور امتحانوں میں مبتلا کیا، اور عطا کردو مال دولت اور اولاد وہ سب کچھ واپس لیا، اور خود وہ
18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس گھڑی آزمائشی میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ صبر و شکری کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال، دولت اور اولادوں سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کا دینا، بیماری کا دینا، یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان میں داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کفر میں داخل کر دیتا ہے، اور انسان خود راستے کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر چلوں، اور ایک طبقہ تو غلط راستے چن لیتے ہیں اور ایک طبقہ سیدھا راستے چن لیتے ہیں، وہ خود چن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس پر ہم یقین کرنا کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا۔ محترم بزرگوں، دوستو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی تکلیفیں اٹھایا گیا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی تکلیفیں اٹھایا گیا کہ دنیا میں کوئی پیغمبر بھی اتنی تکلیفیں نہیں اٹھا سکے، اتنی تکلیفیں۔ محترم دوستو، صبر اور اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رہنا سہنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے اس کو دو جہاں دنیا اور آخرت مل گئی۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گا وہ دنیا اور آخرت میں کوئی چیز اسے کامیاب تک نہیں پہنچائے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اور نئے لوگوں تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔